سورہ الحاقہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ پچھلے درس میں یہاں تک بات رکوع میں آیتیں جو تھیں پہنچی تھیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بھی جھوٹی بات معاذ اللہ گڑھ لیتے تو ہم انہیں پنپنے نہیں دیتے، ہم دایاں ہاتھ پکڑتے اور شہرگ کاٹ ڈالتے۔ تو اس میں پوری بات میں نے کی تھی کہ جو اللہ کی طرف غلط بیانی کرتا ہے اور اس کی بات سے لوگوں کو دھوکے کا اندیشہ بھی ہو تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس میں دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا، ان میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کے ضمن میں ایک اصول اور ضابطہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو واقعہ تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اگر کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے، لیکن اس سے ہمیں اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل چیز کو جس پر لیبل اچھا لگا ہوا ہو، اللہ اس باطل کو زیادہ عرصے چلنے نہیں دیتے، اس کو وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جتنا بھی چورن چٹنیاں بیچنی ہے نا، مذہب کے علاوہ کسی اور لیبل سے بیچنا چاہیے انسان کو۔ مذہب کا لیبل لگا کے چورن چٹنیاں بولو نہیں بیچنے، بک تو جائیں گی لیکن پھر اللہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے۔ تو کبھی بھی مذہب کا لیبل، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا، بدعتیں اسلام میں بہت ساری بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جن میں بڑے بڑے اچھے لیبل لگے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نہ بدعتی زیادہ عرصہ چل پاتے ہیں، نہ ان کی بدعتیں زیادہ عرصہ چل پاتی ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بخود وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی میں۔ کبھی اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے، چلتی ہمیشہ سنتی ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے آیا تو سوچیں کیا کیا انقلاب آئے ہوں گے نا 1400 سال میں۔ باطل حکومتیں بھی آئیں، بدعتوں کی ریاستیں بھی قائم ہوئی ہیں، بدعتیوں کی۔ انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کا غلط تصور دنیا کے سامنے جائے گا، لیکن وہ ریاستیں بھی زیادہ عرصہ نہیں چلی ہیں، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ سنت اور شریعت ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے وہ، اور سنت کے علاوہ جتنے طریقے ہیں نا وہ نعرے وقتی طور پہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ باطل کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے، زیادہ عرصہ چلنے نہیں دیتے باطل کو۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی نا، کوئی بھی چیز آئے گی وہ چلے گی نہیں زیادہ عرصہ۔ آپ ابھی یورپ کا حال دیکھ لیں نا، جو مغربی دنیا ہے ان کا حال دیکھ لیں، کتنے اچھے اچھے نعرے لگائے نا ان لوگوں نے، مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا انہوں نے، مذہب سے بغاوتیں کی ہیں، رائٹس کے نام پہ انسانیت انسانیت انسانیت، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے سوسائٹی میں؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جی ڈپریشن کے مریض، اسٹریس کے مریض اور خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ تو کتنی بڑی دلیل ہے، لیکن میں اپنے لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے یار۔ اچھا میرا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے، میں پیرس میں نا لانچ میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں اور پیرس کی ہم سیر کر رہے ہیں اور میں ولاگ بنا رہا ہوں، اور میں آج پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، جو نماز روزے میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تو نیچے کسی نے کلپ کاٹ کے بنایا، بولا یہ دیکھو جب نماز روزے میں رکھا ہوا ہے تو پیرس گھوم کیوں رہے بھائی تم؟ نہ نا نماز پڑھو نا مسجد میں جا کے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ولاگ بھی بنا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کتنا اچھی بلڈنگ، اور یہ دیکھو کوا، یہ دیکھو یہ پیرس کا کوا، اور یہ چڑیا، اور یہ اور پھر نماز روزے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں ایک بات
جب کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں چلنا پھرنا چھوڑ دیں یا دنیا سے انجوائے کرنا چھوڑ دیں آپ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال پہ لانا, جو میری نیت تھی نا. کیونکہ میں جب یورپ کے وہ ولاگس بنا رہا ہوں تو بہت سے غریب لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یورپ جا ہی نہیں سکتے. وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, یار ہم ادھر ہی گٹروں کے ڈھکن لیس گٹر جو ہماری قسمت میں یہ نہریں. تو ان کو اعتدال پہ لانا ہے کہ ان چیزوں میں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ ولاگ کی حد تک ہاں انجوائے کیا, اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ وسائل دیتے تو چلے جاؤ, نہیں دے تو یہ کچھ کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی. آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ کچھ ہے. الحمدللہ ہمارے تو دماغوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کہاں آ گئے. تو کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ گھوم پھر کے, اللہ نے وسائل دیا جاؤ. ہم تو ویسے بھی گھومنے پھرنے گئے نہیں تھے, ہم تو بیان کے لیے گئے تھے. یہ تو درمیان میں غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ ولاگ بنا دیا یہ بنا دیا. اصل تو مقصد یہ تھوڑی تھا, اس کام کے لیے تھوڑی گئے تھے ہم. اصل وہاں تو بیانات ہوئے, کچھ بیانات تو ریکارڈنگ میں آئے نہیں نا, وہ تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. تو یہ تو بیچ میں ایسی چیزوں, تو میرا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت انجوائے کریں, ان چیزوں کو زیادہ فری کرانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کے نا نیچے کمنٹس آ رہے تھے, یار ان مولویوں کے مزے ہیں یار, ایسے حسرت سے نا جیسے پتہ نہیں تو کیا ہو گیا, تیرے کو شاید روٹی نہیں ملی آج کھانے کو, یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, ایسے نا کمنٹس حسرت والے. میں نے کہا ان بیچاروں کی حسرتیں تھوڑی کم کرو, ان کو بتاؤ کہ تم اپنے جھونپڑے میں بھی چارپائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا, بیڈ میں صرف اوپر سے ہوا لگتی ہے, چارپائی جو ہوتی ہے نا منجی, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, اسے انجوائے کرو. تو یہ کوئی اتنی حسرت والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ مرنا شروع کر دیں, یار ان مولویوں کے مزے دیکھو. اچھا باتیں کرتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو, تو اپنے بچے کو بھی مولوی بنا دو نا. بناتے نہیں ہیں, بناتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ مولویوں کے مزے ہیں ہی نہیں. یورپ میں ان چیزوں میں تھوڑی مزے ہیں, جو اصل مزے ہیں وہ ادھر ادھر مولوی جاتا ہی نہیں ہے. اصل تو وہاں کے نائٹ کلب ہے, شراب کباب اور گرل فرینڈ اور یہ سب سیٹنگ ہے وہاں پہ. جو عیاشی کے لیے جاتے ہیں وہ تو ان کاموں میں پھنستے ہیں جا کے. یہ کیا ہے کہ آپ فیری وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا یار کروز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور کشتی میں جا رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں. میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں جو بغیر ٹکٹ کے فرانس دیکھنا چاہیں ان کے لیے ہے کہ چلو یار بغیر ٹکٹ کے اتنا بھی فری میں اتنا بھی کیا ہے, بہت ہے. تو حسرت نہ کریں ان چیزوں کی, اور ان چیزوں پہ رالے نہ ٹپکائیں. سمجھتے ہو, یہ کوئی دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اوریجنل, میں تو جب گھر آیا نا تو بچی میری نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی شرارتیں, مجھے اس میں اتنا مزہ آیا. میں نے وہ ویڈیو بنا کے نا اپنے ایڈمن کو بھیجی. میں نے کہا یہ یورپ کے ولاگ کے ساتھ ٹچ کر دے بھائی, کہ یہ دیکھو اذان ہو رہی ہے اور جھوم رہی ہے, دعائیں مانگ رہی تھی نا چھوٹی سی بچی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا اس کا جو مزہ ہے وہ پیرس کی کروز میں ہمیں وہ مزہ نہیں آیا. تو یہ تو گھریلو لائف اور یہ بچے اور فیملی, یہ جو بقرعید کی جو بچڑا ہے, پھر ہم نے گائے خریدی آتے ہی, اس کا مزہ ایسا آیا آپ کو کیا بتاؤں میں. اور ابھی وہ دودھ نہیں دے رہی, اس کی ٹینشن, پھر جب دے گی تو وہ مزہ. تو خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن یہ کہ ہر آدمی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بڑا طنز کیا اس کے اوپر, دیکھو خود تو گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا. وہاں میں نے یورپ میں کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی لیے, وہ کہہ رہے ہیں, بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤ, زیادہ تر کہہ رہے تھے نہیں آؤ پاکستان میں اگر اچھا کما رہے ہو. تو وہاں بھی لوگوں نے طنز کہ پھر خود کیوں گئے ہوئے ہو, دوسروں کو منع کر رہے ہو, خود یعنی مزے اڑا رہے ہو, اور ہمیں یہ ڈھکن لیس گٹروں میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو بھائی وہ جا کے بتا رہا ہے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں, یہ نا جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو میرا ابھی بھی ترجیح یہ ہے کہ جس کو یہاں اچھی مناسب آمدن ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھومنے پھرنے جائے, رہنے کے لیے یا تو تبلیغ کی نیت سے جائے, کہ بعض علماء نے وہاں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی ہے, بڑی قربانی دے کے رہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم دین کی تبلیغ کریں گے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی میرے بھائی جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملے گی نا, آپ کی اپنی مٹی میں ملے گی, وہ دنیا میں آپ کو عزت کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ دماغ سے نکال دو. آپ
اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو گے. جو بدماشی ہماری یہاں ہے نا, ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں, اور جو اپنا وطن چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی دی, مکہ چھوڑا, کتنے غمزدہ ہوئے آپ, حالانکہ وہ اللہ کے حکم پہ اور اس پہ کتنی بشارتیں, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے, غمزدہ تھے. انسان جہاں طویل عرصہ گزارتا ہے, اس کے کلچر, اس کے کھانے, اس کا رہن سہن, وہ اسٹائل ہی الگ ہے بھائی. تو خیر, کوئی مجبوری میں گیا ہوا ہو, پڑھائی کے لیے گیا ہوا ہو, یا یہاں گزارے لائق ہی اس کو پیسے نہیں مل رہے, تو پھر تو ایک مجبوری ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو وہ میں نے سوچا تھا کسی بیان میں اس کی تصحیح کروں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولاگ میں تو یہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ فرانس, اور کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تہجد پڑھو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باطل کبھی بھی زیادہ عرصہ چلتا نہیں, یہ اللہ کی عادت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ایک دفعہ انہوں نے ایک بیان میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم لوگ جو باطل سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا, ٹینشن میں کہ غلط چیزیں سوسائٹی میں آ رہی ہیں اور اسلام میں جو غلط فرقے بھی پیدا ہو رہے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ایک جھاگ کی طرح ابھرتے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, یہ چلتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے جو دعوت ہوتی ہے نا, دعوت, اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی, ان کا کوئی پرانا سلسلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جتنے بھی اہل حق ہیں نا, آپ کسی بھی اہل حق کے پاس بیٹھیں گے نا, اس کا ایک پورا ایک روحانی پیچھے شجرہ نسب ہوگا, ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کے کوئی استاذ ہوں گے, پھر ان کے ہزاروں استاذ ہوں گے, ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں, ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں, پورا یہ تاریخی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. وہ خود رو پودے نہیں ہوتے, خود رو پودے ہوتے ہیں نا, ایک نکل آیا یہاں سے, ایک وہاں سے نکل آیا, تو خود رو پودا نکلتا ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, یہ ہسٹری میں جن شخصیات کے بھی نام لیتے ہیں, ان شخصیات میں کسی کے نظریے ان کے نظریوں سے میچ نہیں کرتے. یعنی اگر ہم ڈیپ میں جائیں نا, ہم بتائیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں, وہ ان کو میں مانتا ہوں, فلاں کو مانتا ہوں, تو ان کے نظریات تو یہ تھے اور آپ کے نظریات, یعنی ان کے نظریے آپس میں میچ نہیں کر رہے. تو آپ سوچیں جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو, کوئی پیچھے بیک اپ ہی نہیں ہے اس کا, تو وہ کیسے چلے گا. ان کے دنیا سے جاتے ہی وہ فرقے بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. یہ جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے نا, ہندوستان میں بڑی طاقت کے ساتھ آیا تھا. یہ انہوں نے صحیح صحیح احادیث کا انکار کیا, ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو پھیلائیں گے. اتنی ان کو انگریز نے سپورٹ کیا اتنا زیادہ, اور اس کے پیچھے اتنا مال اور اتنے موٹیویشن سب کچھ, اور بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے. ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کہیں رہ گیا, باقی وہ زور ختم. جماعت المسلمین کا فتنہ اٹھا تھا ایک دور میں, ایسا لگتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ساری دنیا جماعت المسلمین میں چلی جائے گی. بظاہر نا ہر بات قرآن سے حدیث سے, قرآن سے حدیث سے, قرآن سے حدیث سے, لیکن ان کی اسپیچز کو سننے کے بعد ایسا لگتا تھا یہ صحیح ہیں, باقی سارے غلط ہیں. تو ہمیں یاد ہے آج سے 15-16 سال پہلے, اب جماعت المسلمین کا کوئی نام لینے والا بھی ہمیں نظر, وہ پتہ نہیں کہاں گئے بھائی. آپس میں اتنے لڑائیاں, اتنے اختلافات, کیونکہ جب ایک چیز کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے تو اگلا پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے, اس سے اگلا, اس سے ایک اسٹیپ آگے. تو خوب سمجھ لیں, حق اور باطل کا ایک بہت اہم معیار یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں, تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں, ایک اصول اور ضابطہ بتا کے جا رہا ہوں. کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جڑنے کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک باقی سب غلط, کوئی بھی ایسا شخص جس سے تعلق کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط, تو 100% یقین کر لو کہ یہ شخص بھی غلط ہے اور وہ تحریک بھی غلط ہے. کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے آیا اور بہت بڑی امت اسلام کو سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک فالو کرتی رہی ہے. اس میں یہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ. اگر غلط لوگ آئے تو اچھے لوگ بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ, کچھ غلط ہیں تو بہت سارے اچھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہو جائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا, ہمارے دینی مدرسوں میں جب کوئی سوال آتا ہے, ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سوال پہلی دفعہ آیا ہوگا؟ وہ سوال صحابہ سے بھی پوچھا گیا ہوگا,
تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا, تبع تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا, پھر ان کے شاگردوں سے بھی. ساری کتابوں میں اٹھاؤ گے سیم جواب ملے گا آپ کو. کیسا جواب ملے گا؟ سیم. 1000 سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھاؤ گے, فقہ کا مطلب جو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے ہیں الگ سے, قرآن و حدیث سے اخذ کر کے, 1000 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا, 400 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا, 100 سال میں بھی وہی ملے گا. اور ماضی قریب کے علماء میں دیکھو گے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں, اکابر گزرے ہیں, ان میں بھی وہی ملے گا آپ کو. لیکن جو نئے اسکالر آ رہے ہیں نا, وہ ایسا فتویٰ دے رہے ہوں گے, اس میں ملے گا, پیچھے ہو سکتا ہے کہیں مراکش میں کوئی 800 سال پہلے کسی نے ایسا کوئی بات کر دی ہو, اس طرح کا ملے گا آپ کو. تو اسلام 2-4 آدمیوں کی رائے تو نہیں ہے نا. اسلام نام ہے اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, لیکن وہ تعلیمات جس کو پوری امت بہت بڑے پیمانے پر فالو کرتی آ رہی ہے. کیونکہ اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت ختم ہونے کے لیے آئی, اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. تو ختم کتابوں سے نہیں, اشخاص سے ختم ہوتا ہے. کتابیں تو رہتی ہیں, پبلک کیا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. جب اللہ دنیا سے علم کو اٹھائیں گے نا, دین کا علم, تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ختم کر دیں گے, بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں گے نا, وہ آہستہ آہستہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا, وہ علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو قرب قیامت میں کیا ہوگا, جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے, ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ فالو شخصیت ہی کو کرتی ہے, علماء نہیں ہے تو پھر کسی غیر عالم کو فالو کرنا شروع کریں گے. وہ لیبل یہ لگائیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی وہ تحقیق جو اس شخص کی تحقیق ہے, جس سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہیں. تو آپ اس شخص کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو اور لیبل یہ لگاؤ گے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں. تو یہ ہمیں یہ حدیث جو ہے نا اس زمانے میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, امت میں اتحاد کا مطلب کیا ہے کہ صدیوں سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے, وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے, لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو اس کی تحریف کا پتہ نہیں چل رہا. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رہے گا. یہ اصول بیان کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں. وہ اصول یہ ہے, کوئی شخص یا کوئی تحریک جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے غلط, یا کوئی تحریک ایسی ہو جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے غلط, تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے باقی ٹھیک ہے. اب باقی کا مطلب یہ نہیں کہ باقی میں بھی سب ٹھیک ہیں, باقیوں میں بہت سے ٹھیک بھی ہیں, بہت سے کیا ہیں غلط ہیں, لیکن جہاں بہت سارے غلط ہیں بہت سارے ٹھیک بھی ہیں. تو شخصیت کی طرف یا کسی خاص تحریک کی طرف آپ آج کل جائیں نا, میرے تو اب یونیورسٹی میں جانا بھی بہت ہو رہا ہے, یونیورسٹی میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف یہی ٹھیک ہے باقی کون ہے. ان کی بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یار یہ سب لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ سب تمہیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. تو اپنے دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے, وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا, وہ دینی اصول صرف نہیں ہے, وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا, مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے, جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا, ظاہر ہے غلط, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے, بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے, سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, تبھی تو نہیں علی المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی, اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں
جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ، ڈاکٹر اسرار احمد کا تو ایک پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا، اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں، کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں، تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ. تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں آپ ادھر چلے جاؤ، یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. کل ہم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا جو بڑا منافق تھا، اس نے صحابہ کے 2 گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی، انصار اور مہاجرین، قوم پرستی کی بیس پہ. اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے، اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی، اسلام نے ختم کی، لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں، جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو ان انصاری صحابی نے نا فوراً یا للانصار، یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ، کہا اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ مہاجر سے ہو رہا ہے. تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا؟ یا للمہاجرین، اے وہ لوگ جو کون ہو؟ اب مہاجر اور انصار یہ لیبل لگ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمایا دعھا فانھا خبیثہ. آپ نے فرمایا یہ خبیث نعرہ ہے، تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر؟ بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے، تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصار ہوں چاہے مہاجر ہوں، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو. جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو، آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو، یہ کہتے ہیں نا. بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اے لوگوں میری مدد کرو. لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو، تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے، تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھانوں آ جاؤ میری مدد کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا. تو یہی ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سا جھگڑا ہوا تو وہ انہوں نے انصار کو بلایا، انہوں نے مہاجر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن ابی ابن سلول کو مل گیا موقع خاندانی قسم کا کہ ابھی تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے، اب اس کو کیا کراؤ؟ کیش کرو. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں یا سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا، اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں. اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے کیڑے اور اپنی قوم کا مسئلہ ہم تو آئے گا. قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا، حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار
یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی سٹائل ہوتا ہے. پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا, یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آ تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو, تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے, اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے. اتنا گندا نعرہ ہے یہ. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کیا, اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا, ابھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے, نبی نے ختم کر دی. فوراً اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ, ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے, آج یہ اتنے معاذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے, تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, جو عزت دار لوگ ہیں نا, جو انصار جن کا اصل وطن ہے, ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے, بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ. اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی. جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے, بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا ہے؟ جب سلو ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ. حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں, اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں, یہ فساد پھیلا رہا ہے. وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غالب. سمجھ رہے ہیں نا. اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو, کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں؟ یہ تو یہیں لڑ کے آدھے ہو جائیں گے, نہ انصار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے, جیسے اصطلاح ہے نا محاورہ ہے, کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو. تو آپ یہ کر سکتے تھے, آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں. حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ, انصار آپ کے ساتھ تھے, وہ کہتے یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں, مشرکین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے. غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی, ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. لوگ ڈر جائیں گے, بھائی یہ تو ذرا سی باتوں پہ, یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑا دی, تو بہت سخت مذہب ہے بھائی, دور ہی رہو, ٹھیک ہے نا, بہت سختی ہے ان لوگوں میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی. ہدف کو دیکھا جا رہا ہے, بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ. لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا. کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہا ہے, اس کا ہمیں کیا چاہیے؟ سر چاہیے. 2 صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی, طائف والوں سے نا, انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں, ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں, اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے, لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت, کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم, کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے.
یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں, صحیح ہے نا. بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں, مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے, نہ اس کو برا بلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں, اس کے معاون اور مددگار بنے, نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی, کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو, 30% دنیاوی, اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں, 30% مولوی بنا دو ان کو, اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں, 30% کیا بنا دو, مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں, بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے, آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانا کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک, پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی, اتنا ٹائم, پھر یوں, اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے, ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی, اگلی نسل آئے گی, پھر اگلی نسل میں 70% مولوی, پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا, تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا, 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا, لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے, انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا, وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا, چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا, آخری نبی ہے نا, تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا, چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے, اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے, اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں, دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی, پانی پئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار, اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟
اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا, جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے, جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تبلیغ میں نئے نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے, ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ, وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا. یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت, ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلو, پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا, اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے, عالم تھے وہ, انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے. اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بدگمان, یہ ایک آدمی ہے نا, یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے, یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے, پڑھائی آپ کی حرج ہوگا, ضائع ہو جائے گی, تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ, اس کو مسالہ اتنا لگ گیا, اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو, تبلیغ میں نکلو, کھلائے گا کون؟ اللہ, کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو. ہمارے استاذ مفتی بھی تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہنے لگے خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا, جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا, لوگ کہنے بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی میں سائڈ تلا ہوئے بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ, انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے, تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور